کیا سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس حالت میں بندہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو سگریٹ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ ایسا شخص جب نماز پڑھنے لگے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے منہ سے جو سگریٹ کی بدبو آ رہی ہے وہ کلی کر لے، یا بہتر یہ ہے کہ وہ مسواک کر لے اور پھر نماز ادا کرے۔ اگر کسی شخص نے کلی نہیں کی یا اس نے ناک میں پانی نہیں ڈالا تو کیا اس کا وضو ہو جائے گا؟ تو یہ یاد رکھیں کہ وضو میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق فرائض سے ہے، کہ اگر ان کو ادا نہ کیا جائے یا ان کے ادا کرنے میں کمی آ گئی ہے تو وضو نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق سنن سے ہے، کہ اگر وہ کی جائیں تو وضو کا ثواب مکمل ملتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے رہ جائیں تو ثواب میں کمی آئے گی، البتہ وضو ہو جائے گا۔ تو کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ان کا تعلق سنن سے ہے، تو جس بندے نے کلی نہیں کی یا ناک میں پانی نہیں ڈالا تو اس کی سنتیں نہیں ادا ہوئیں، البتہ وضو اس کا ہو جائے گا۔ مکمل وضو پر جو ثواب ملتا ہے وہ اس کو ثواب مکمل نہیں ملے گا۔ ایسا شخص نماز بھی پڑھ سکتا ہے، قرآن بھی چھو سکتا ہے۔ کیا شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیا نسوار رکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی، نسوار رکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ اس شخص کے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ جب وہ نماز پڑھنے لگے تو نسوار کو پھینک دے اور کلی کر کے یا پھر مسواک کر کے نماز کو ادا کرے۔ کیا کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کوئی شخص کپڑے بدلتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، قمیص اس نے بدلی یا پاجامہ بدلا، شلوار بدلی، یا مرد حضرات ہیں انہوں نے پینٹ پہنی، تو اس صورت میں اگر پہلے ان کا وضو تھا تو اب بھی وضو برقرار رہے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کیا بچے کا پیشاب وغیرہ دھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ اگر بچے کا پیشاب دھویا یا پخانہ دھویا، پیمپر چینج کیا تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ پیمپر چینج کرنے کے دوران جو نجاست وغیرہ ہاتھوں کو لگ گئی یا پیشاب کے قطرے ہاتھوں کو لگ گئے تو ان کا دھو لینا جو ہے ضروری ہے، ان کو دھو کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ انگوٹھی اور نوز پن پہن کر وضو کرنا کیسا ہے؟ کیا ان کو اتارنا ضروری ہے؟ تو اس میں یاد رکھیں انگوٹھی پہن کر اور نوز پن کے ساتھ وضو ہو جاتا ہے، لیکن اس میں ضروری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر نوز پن اتنی ٹائٹ ہے کہ اس کو حرکت نہیں دی جائے گی اور پانی جلد تک نہیں پہنچے گا تو اس صورت میں نوز پن کو اتارنا ضروری ہے، اور اگر نوز پن لوز ہے، ڈھیلی ہے، تو اس کو آپ حرکت دے دیں، پانی پہنچ جائے گا، اتنا ہی کافی ہے۔ اسی طرح جن خواتین نے یا مردوں نے انگوٹھی پہنی ہوتی ہے تو انگوٹھی میں بنیادی فرق یاد رکھیں کہ اگر انگوٹھی ٹائٹ ہے، اس کو حرکت نہیں دی جا رہی، تو اس صورت میں آپ کی جلد تک پانی نہیں پہنچے گا، تو آپ کو انگوٹھی اتارنا ہوگی تاکہ وہاں پر پانی پہنچ جائے۔ البتہ اگر انگوٹھی لوز ہے تو اس میں آپ اس کو حرکت دیں گے تو حرکت دینے سے ہی پانی پہنچ جائے گا، اتنا ہی کافی ہے، آپ کا وضو ہو جائے گا۔ یہ احتیاط ضروری ہے کیونکہ چہرے کا تعلق اور ہاتھوں کا تعلق وضو کے فرائض کے ساتھ ہے، اور اگر ان کو ٹھیک ادا نہ کیا گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ کیا واش روم میں وضو ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، واش روم میں وضو ہو جاتا ہے، لیکن اس میں خیال یہ رکھنا ہے کہ جب ہم وضو کریں جو ہمارے چہرے سے یا ہاتھوں سے پانی گرے وہ ناپاکی والی جگہ پر نہ گرے، اور اگر ناپاکی والی جگہ پر گرا تو اس کی چھینٹیں جو ہیں آپ کے کپڑوں پر پڑیں گی، آپ کے جسم پر پڑیں گی، جس کی وجہ سے آپ کے کپڑے اور جسم ناپاک ہو جائے گا، تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ کیا ہاتھ یا پاؤں کے ناخن کاٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی بالکل بھی نہیں۔ اگر کسی مرد نے یا عورت نے اپنے ہاتھ کے ناخن کاٹے یا پاؤں کے ناخن کاٹے اور ان کا وضو تھا تو اب ان کے لیے نئے سرے سے جو ہے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، آپ ہاتھ دھوئیں اور نماز پڑھیں اور قرآن پاک کو چھوئیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کیا جھوٹ بولنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟
تو یقیناً حدیث پاک میں جھوٹے شخص پر بڑی وعید کی گئی ہے اور اس کو منافق کی علامت بھی قرار دیا گیا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں جھوٹے پر اللہ کی لعنت کا ذکر ہے۔ تو اگر کوئی شخص جھوٹ بولے اور اس کا وضو تھا تو بہرحال وضو تو اس کا نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس شخص کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے اور نئے سرے سے وضو کر لے۔ وضو کرنا اس کے لیے ضروری تو نہیں ہے، لیکن ثواب کی نیت سے وضو کر لے، اب ثواب بھی ملے گا اور پھر اپنی نماز یا قرآن کی طرف وہ رخ کرے۔ کیا گالی دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی، گالی دینا بھی جو ہے یہ گناہ کا کام ہے، البتہ وضو اس سے بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اس شخص کے لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ یہ بھی وضو نئے سرے سے کر لے، اس پر اس کو اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور پھر نماز کی طرف رخ کرے۔